اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ کیسی جا رہی ہے آپ سب کی پڑھائی؟ آپ کیسے ہیں مادی؟ بہت دن بعد جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی پھر جمع ہونے کی، ایک ساتھ اور سکنے کی، پڑھا پانے کی، الحمدللہ. کلاس میں سناٹا تھا، بڑی اچھا نہیں لگ رہا تھا. جی ہم بھی بہت یاد کر رہے تھے آپ لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے آپ بھی یاد کر ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ. چلو اللہ محبت ہم سب کی جنت لے کے جانے کے توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا جی، پچھلے جو چیپٹرز ہیں ان میں سے آپ لوگوں کے جو ریویژن اور یہ سب چل رہے ہیں، کسی کا کوئی کچھ بھی باقی تو نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ پی ڈی ایف ختم ہوگی، زیادہ نہیں بچی ہے. پی ڈی ایف جب ختم ہو جائے گی تو پھر ریویژن شروع کرے جائیں گے اور شروع سے پھر سے پی ڈی ایف لی جائے گی. تو اس کے باوجود اگر کسی پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں، تو آگے چلتے ہیں. چلیں، صفات ہم لوگ پڑھ رہے تھے. صفات میننگ اور کیوں سیکھنا ہے یہ سب جاننے کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ صفات اصلی وہ صفات جو ہمیشہ رہتی ہے حروف کے ساتھ، وہ والے صفات ہم لوگ نے اس چیپٹر میں سیکھی تھی. کہ صفات عارضی میں تو الگ الگ جگہ پر وہ چلی جاتی ہے، جیسے عارضی صفات غنہ ہے کبھی نہیں ہے، اس طرح والا ادغام وغیرہ جو ہے. کیونکہ غنہ جو ہے وہ تو اصلی صفات ہے، نون میں ہمیشہ ہی رہتی ہے نا، چاہے وہ تھوڑا سا ہو چاہے زیادہ ہو. انقص ناقص آپ نے دیکھا کہ غنہ رہتا ہے، لیکن ادغام کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے، اخفا کبھی کرنا ہے کبھی نہیں کرنا ہے. تو یہ عارضی صفاتیں ہیں. لیکن اصلی صفاتیں وہ ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں، جیسے ہم سے ہوا والی صفات ہر ہی وقت ہوگی، چاہے آپ ساکن کریں اسے، چاہے آپ متحرک پڑھیں یعنی حرکت کے ساتھ پڑھیں یا کسی کے ساتھ بھی پڑھیں. اور دوسری بات ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ صفات جو ہے وہ زیادہ تر کبھی مخرج بھی، یہ سب صفات بھی ساکن ہونے پر ہم بہت اچھے سے پہچان لیتے ہیں. لیکن ہیوی ہونے والی صفات جو ہے وہ حرکت کے اوپر زیادہ اچھی پتہ چل جاتی ہے. تو الگ الگ سب کے اپنے طریقے ہیں، لیکن آپ کو سبھی جگہ اسے پہچاننا اور سبھی جگہ اسے ڈالنا بھی آنا چاہیے انشاءاللہ. تو ہم مانے ہوا، اور دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ مخرج ایسی کم جس میں سے یہ والے جو ہیں 8 اور ایک اس میں جو نہیں لکھا ہوا ہے 9 10 اور 20 والی کو ملا کے یہاں پر ٹوٹل 11 صفاتیں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. 11ویں والی بیچ میں پڑتی ہے، شدہ رخاوہ کے جو کہ بینیہ اور توسط کہلاتی ہے، اور 5 ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے جو کہ 10 بن جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی غنہ نہیں لکھا ہوا ہے، باقی سارے لکھے ہوئے ہیں. جو نہیں لکھے ہوئے وہ آپ لوگوں کو الگ سے میسج میں بھیج دیے جاتے ہیں، اس کو آپ لکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ہمس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں ایک طرح کا پوشیدگی ہے، چھپا ہوا میننگ اس کی آتی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے بآسانی ہوا کے حساب سے سیکھا ہوا ہے. اور حروف کو ادا کرتے وقت مخرج ایسی کمزور جگہ سے ادا کے ساتھ ہوتا ہے، مخرج کا ٹھہراؤ کی سانس جاری رہتی ہے اس میں، جو کہ یہاں پہ انہوں نے سانس کی نلی بھی بنا کے دکھائی بھی ہے کہ یہ والا پارٹ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جس میں بھی کھلا رہے گا وہ سارے سانس جاری رہنے کی وجہ سے ہوا کا ایک اس میں زور ہوتا ہے سانس کا. اور یہ ہے فَحَتَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اف اش ات، یہ سارے ہوا کے ساتھ سانس جاری رہتی ہے. کچھ حروفات میں
کنفیوژن ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دال میں بھی شاید ہوا چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، دال وغیرہ جو ہیں یہ سب آواز چلنے والے ہیں، سانس کی نلی اس میں بند ہو جاتی ہے۔ تو جن میں بھی ہم سانس کا بہاؤ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، وہ سارے کے سارے ہمس کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی جو بھی بچ جائیں گے وہ سارے جہر، یعنی کہ اب وہ کوئی بھی اس میں پوشیدگی نہیں ہے، نمایاں ظاہر ہونے والی چیزیں اس میں۔ تو اس کا مخرج ایسی مضبوط جگہ پر، قوی جگہ پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سانس کا بہاؤ نہیں رہتا ہے، بس اتنا سا ہے۔ پھر ان کے بھی ایگزامپل میں ہم لوگوں نے اس کے اپوزٹ والے دیکھ لیے تھے کہ جیسے فا ہے تو با تا تا، اگر آپ تا میں بھی ہم سے، با میں بھی شدہ وغیرہ آنے لگ جاتا ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن با میں آپ دیکھیں گی اب یا با کہنے میں کوئی بھی آپ کو ہوا ساتھ میں نہیں رکھنی پڑ رہی ہے، جیسے کہ ایف میں رکھنی پڑ رہی ہے تا میں، تو با تا تا، جیم، جیم بھی اسی طرح کا آواز ہے، اس میں کوئی ہوا نہیں ہے، جیم ہا میں لیکن ہوا ہے، قو میں بھی ہوا ہے، دال میں بھی دا دا میں آواز ہے، کوئی ہوا جیسی چیز نہیں ہے، جہاں پہ آواز رہے گی وہ سارے جہار رہیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تھا شدہ، شدید سے ہی بنا ہوا ہے، شدہ سے ہی بنا ہوا ہے، تو اس میں ایک طرح کی طاقت، قوت، یعنی اسٹرانگ ہے، ان کا مخرج آ کے ایک دم سے چپک جاتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو جہر کے ایگزامپل یہاں پر دیے ہوئے ہیں، آواز جاری، آواز ہے، او آواز، ٹھیک۔ مخرج پر ہی، جہاں پر مخرج ہوتا ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، نہ آواز نہ ہی سانس، سب کچھ مخرج میں جا کے بند ہو جاتا ہے اچانک سے، اس لیے اس کو شدہ، اجید قطن بکت، اجید قطن بکت، بکت کہا جاتا ہے اس میں سے۔ کاف ہوتا ہمس والے بھی ہیں اور شدید بھی ہیں، اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ پہلے ایک دم سے بند ہو جاتا ہے کاف اور پھر اس میں تھوڑی سی ہمس باقی رہتی ہے، یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی مخرج ہیں یہ اچانک سے بند ہو جانے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمیں آگے کچھ نہ کچھ اور پھر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اتنا چھوٹا یہ ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ کیا پڑھا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گی کہ قلقلہ ہوتا ہے یا پھر کاف اور تا میں ہمس ہوتا ہے، حمزہ میں بھی جھٹکا ہو کے ایک آواز اس میں الگ سے شروع ہوتی ہے وغیرہ۔ تو یہ سارے وہی والے حروف ہیں جن میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ شدہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ پھر الرخاوہ، نرمی، جس میں نرمی اس لیے کہا ہے کہ کیونکہ اس میں ایک طرح کا بہاؤ ہے، مخرج پر کمپلیٹ ڈیپینڈ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ مخرج پر آ کے کمپلیٹ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے، نہ ہی آواز چل پا رہی ہے نہ ہی سانس چل پا رہی ہے۔ یہاں پر کیا ہے، مخرج پر کمپلیٹ ڈیپینڈ نہیں ہونے کی وجہ سے آواز یا پھر ہوا کا، بریکٹ پر ہم نے کہا تھا لکھ لیں، اس کا جاری رہنا، اس وجہ سے اسے رخاوہ کہتے ہیں۔ تو یہ کنٹینیو جاری رہتا ہے، چاہے تا آپ پڑھیں ایت یا وا میں آپ نے دیکھا اس سے پہلے کی وہ حروف جہریہ تھا، جہر تھا، تو اس کو او اس طرح سے اس میں آواز چلے گی، غین بھی جہر ہے، او آواز چلے گی، چاہے ہوا چلانی ہو یا آواز۔ رخاوہ کا مطلب چلانا، آپ سمجھ لیں اس کو ہمیں چلا کے پڑھنا پڑتا ہے، جیسے تفعلون احسن، بعثنا، تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں یہ، اور پھر تو جب آپ رخاوہ کر کے، امید ہے کہ یہ تلاوت میں آپ لوگوں کو یہ آ گیا ہوگا سمجھ کس طرح سے اس کو دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس کو اگر چھوڑیں گے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اگر تفعلون پڑا غلط ہے، تفعلون یہ رخاوہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک۔ بہت بڑا ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن جتنا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اندازہ آ جاتا ہے کہ ہم نے رخاوہ چھوڑا ہے۔ بنیہ اس کے بیچ کا ہے، یعنی اتنا بڑا آپ تف کے جتنا نہیں لے کے جاتے ہیں، اور چھوٹا ہوتا ہے، شدہ اور رخاوہ کے بیچ میں اس کا رہتا ہے، اور اس کے بھی صرف 5 حروف ہے، لن، عمر، ال، ان، ا، 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 ا،
تا ام ار ارضی اس طرح سے پکڑنا ہے، اس کو ارضی اس طرح سے بھی رقابہ کی جتنا بھی نہیں لے کے جانا ہے، شدہ کے جتنا فوراً ختم بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ لام اور نون کے ساتھ زیادہ تر ہم شدہ کرنے لگ جاتے ہیں، ٹائم کم دیتے ہیں، جیسے شدہ کرتے ہیں آپ دیکھیں اس میں قلقلہ شروع ہو جاتا ہے، الحمد ال ال یہ جیسے آپ نے اس کو مخرج سے ہٹ میں اتنی جلدی نہیں ہٹنا ہوتا ہے، اس کو آپ بینیہ کریں گی تو الحمد، ال پہ بھی ہم پہ بھی دو پہ تو پیش ہے۔ یہ جو بینیہ اور رخابہ اور شدہ ہے یہ موسٹلی پوری آپ کی ساکن حروف کے ساتھ ہی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ حرکات پر بھی اس کو پہچان سکتے ہیں، لیکن بہت ہی کیونکہ حرکت ایک رینج میں آتا ہے، پھر بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ مخرج شدید لگ رہا ہے وغیرہ، لیکن ٹائمنگ جو آپ کو دھیان رکھنی ہے، ابھی فی الحال آپ لوگ اس کو بالکل ساکن سے ہی آئیں گے حروف، اس میں آپ کو پہچاننا ہے کہ اسے مجھے کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ چلیے استعالہ ہیوی حروف کو صدق بالقد، آپ کو سبھی کو بہت اچھے سے معلوم ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ زبان کے اوپر زور دیا ہوا ہے تالو کی طرف، تالو پر زبان کا زور آنا، اور پھر یہ آواز منہ کے اندر گونجتی ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں ہیوی حروف کہتے ہیں۔ تو یہ والے آپ سب بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، ایک جیسے ان کو موسٹلی رکھنا ہے۔ آج جو ہم لوگ دیکھیں ان کے علاوہ جن کو آپ نے دیکھا کہ تالو میں ان کا کوئی آواز کا زور نہیں پڑتا ہے، اور یہ سارے استفال یا نیچے والے حروف کہلاتے ہیں۔ اطباق، اطباق کے معنی ہوتا ہے چپکنا، لیکن اصطلاحی معنی میں آپ دیکھیں کہ اطباق کے حروف کی آواز کا دباؤ پوری طرح سے زبان اور تالو کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ ہیوی حروف کا آپ نے پڑھا زبان کے اور تالو کے بیچ میں رہتا ہے، لیکن یہ چار حروف ایسے ہیں، یہاں پر آپ نے جو فوٹو دیکھا تھا آپ دیکھ رہی ہیں اس میں کہ ایرو تھوڑے سے ٹیڑھے ٹیڑھے بنے ہیں، اور پوری کی پورا جو ہے وہ آواز اندر اندر نہیں ہوتی ہے، یا آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ والے حروف چار جو ہوتے ہیں یہ منہ کے اندر بھر کر کے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ میں بھر کر کے پڑھے جاتے ہیں، پورا کا پورا منہ کے اندر ہی ان کا رہتا ہے ساؤنڈ۔ تو سو اس آپ یہ کہہ لیں کہ یہ زیادہ ہیوی ہیں، کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ ہیوی ہیں، لیکن زیادہ ہیوی ہونا ایسا کچھ نہیں، یہ بات آپ رکھیں زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ منہ کے اندر بھر کر کے ان کی آواز چلتی ہے، تو اس لیے ان کو چپکنا یا وغیرہ کہا جا رہا ہوتا ہے۔ اطباق یعنی حروف جو ہے وہ پورا کا پورا منہ کے اندر بھر کر کے ادا کیا جائے گا، جیسے اف، اب، اپ، اپ، اب، و ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو اور زیادہ زبان کو، یعنی کہ ہوا جو آپ باہر کی طرف بالکل بھی نہیں جانے دینا ہوتا ہے، اندر ہی اندر آپ کو چلانی ہوگی، آپ زبان کو زیادہ آپ جو ہے وہ گونجتے والا بنائیں گے۔ تو یہ ہیوی لیٹر کے چار حروف ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اطباق کرتے وقت آپ دھیان رکھیے گا کہ جیسے کہ اگر آپ دوسرا ہیوی حروف قاف پڑھ رہی ہیں تو یہ اق ہوگا، لیکن سو زیادہ اور زیادہ منہ کے اندر بھر کے آواز اس کی ہوگی، اس کے علاوہ دوسروں میں اتنا زیادہ منہ میں بھر کے، یہاں پر انہوں نے دو ایگزامپل دیے ہوئے ہیں کہ انفتاح معنی کھولنا ہوتا ہے، علیحدہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم علیحدہ یا کھول کے پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہ والا ایرو جو دیکھ رہی ہیں زبان کی پوزیشن تھوڑے سا آپ دیکھ کر کے پتا کر سکتی ہیں کہ یہ قوف کے لیے ہے، لیکن اگر ضاد کے لیے بنا ہوتا تو اور زیادہ منہ کے اندر بھر کر کے ہی ہوتے، تو اس کو بھی انفتاح ہی کہتے ہیں، یہ جو قوف ہے اس کو بھی یہ والا پارٹ جو ہے یہ انفتاح ہی ہے، ٹھیک ہے۔
اس میں سے کچھ ہیوی لیٹر جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، کیونکہ صاد ضاد طا ضا کے علاوہ سارے میں ہمیں انفتاح ہی کرنا ہے. قاف، خا، قاف میں سے وصدقت القذ اس میں دکھ رہے ہیں، غین 3 دکھ رہے ہیں، باقی 4 حروف جو ہے وہ ہیوی کے ساتھ ساتھ اطباق بھی لیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی منہ کے اندر بھر کر کے پڑھے جائیں گے. اگر پڑھنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ والا ایک جملہ یاد رکھیے کہ یہ منہ میں بھر کر کے ہوتے ہیں. ہوا جو ہے، آواز جو ہے وہ پوری طرح سے ہمیں اس کی باہر نہیں چھوڑ دینی ہوتی ہے، تو بس آپ کا پریکٹس جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. یہاں پر ایک جو ابھی ہمارا رہتا ہے، یہاں پہ لکھا نہیں ہے، اس کے میسج آگے ہوں گے انشاءاللہ گروپ پر. آپ لوگ گروپ پر دیکھیں، ہم اس کا فوٹو شیئر کر لیتے ہیں. آپ لوگ گروپ پر دیکھیں انشاءاللہ، فوٹو شیئر کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. میسج جو آیا ہوا ہے اسی کو دیکھیں. کیا لکھا ہوا ہے اس میں کہ اسمات اور اطلاق 2 صفاتیں نہیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. اسمات جو ہے وہ اس کے لغوی معنی پرہیز، اجتناب یا بچنا ہے. ٹھیک ہے، اجتناب معنی بھی بچنا ہوتا ہے، پرہیز معنی بھی بچنا، اور بچنا ہے اس کی میننگ. اصطلاحی معنی ہے ایسے لفظ تشکیل یعنی گرامر کے لحاظ سے چینج دینے، یا گرامر میں جو چینجز آتے ہیں. گرامر میں چینج کیا ہوتا ہے؟ یہ گرامر کے ہی لحاظ سے پارٹ زیادہ اس کا چلتا ہے کہ کچھ افعال ایسے ہیں، فعل یعنی ورب کچھ ایسے ہیں جس کے اندر ان کا یوز نہیں ہوتا ہے، تو خیر وہ گرامر والی بات ہے. جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ تشکیل دینے یا بنانے کی ممانعت پر ہو. ممانعت کسے کہتے ہیں؟ منع کرنے پر. تشکیل دینا منع ہوتا ہے، اس کے اندر وہ حروف خاص ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر 3 حروف سے زیادہ پر بنا ہو. یہ انشاءاللہ گرامر والا پارٹ ہے، اس کو ہم لوگ اتنا آپ اس کو دھیان نہ دیں. ابھی ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو تجویدی لحاظ سے کیا سمجھنا ہے، کتنا اس کو یاد کرنا ہے. حروف سے زیادہ 3 حروف سے زیادہ پر بنا ہو، اور اس میں سارے حروف اسمات کے ہوں، اطلاق کا ایک بھی حروف شامل نہ ہو. ایسا اطلاق کے ہلکے پر، یہ والا جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا، یہ ہے آپ کا تجویدی پارٹ. ایسا اطلاق کے ہلکے پن یا اسمات کے بھاری پن کو واضح کرنے کے لیے ہے. ٹیچر آریہ اس کو صحیح کیجیے. فر من لب ہے، اس میں فد من لب لکھا ہوا ہے، دال نہیں آئے گا. رو کیجیے سے، اس کو نیچے والے میسج کو ڈیلیٹ کیجیے اور دال کے بدلے رو لکھ کے دیجیے. جی ٹیچر علی آپ ہے، فر من لب کر دیجیے، آپ کے پرسنل پہ بھیجا ہوا ہے. جی اس میں یہ میسج جو لکھا ہوا ہے، یہ بڑا والا اوپر چلا گیا، چھوٹا والا نیچے ہونا چاہیے تھا. تو پہلے ہم لوگ اس کو لیتے ہیں، اطلاق کی میننگ پہلے لیتے ہیں. ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کے بعد اسمات کی لیں گے تو زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اطلاق دیکھیں آپ لوگ. ٹیچر عالیہ یا ڈیلیٹ کر دیجیے گا میسج اور پھر بھیجیے گا. اطلاق لغوی معنی فصاحت ہے، خوش بیان. اس کے جو لغوی معنی ہے نا، ان کے اوپر آپ دھیان رکھیں تو زیادہ بہتر انشاءاللہ رہے گا. کیونکہ جو فصیح ہیں، فصیح یعنی ہوتے ہیں کہ بآسانی ادا ہو پانے والے حروف، یا ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس میں صرف کنارے کسی بھی چیز کے صرف کنارے یوز ہو رہے ہوں، وہ والے حروف بھی اطلاق میں آتے ہیں. باقی سارے جتنے بچیں گے وہ اسمات میں جائیں گے. تو صرف اس کے بھی 6 حروف ہیں، جس کو فر من لب، یہ آپ حرکات لگا لیں اس کے اوپر، فر من لب ان کو پڑھا جاتا ہے. فا دانتوں کا کنارہ، اوپر کے جو دانت کے کنارے ہیں اور نیچے کے ہونٹ کا کنارہ کنارے پر لگا کر کے فا ادا ہوتا ہے. رو بھی آپ صرف جو ہے وہ، لیکن یہ اپنی اپنی لوگوں نے اس میں ایک یہ بنا رکھی ہے کہ اس سے پہچان لیں گے، اس سے پہچان لیں گے کہ کنارے لگ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. فی الحال خالی آپ جو اصل بات اس میں ہے وہ وہی والی ہے کہ ورب میں جو آتے ہیں جس میں چینجز نہیں ہوں گے یعنی گرامر کے طریقے سے یہ ڈیوائڈ کرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اس میں ایک طرح کی ایزی پن جو ہے وہ آتا ہے. فا، را، میم، نون، لام اور با میں، اس لیے ان کو خوش بیان حروف کہا گیا ہے، با آسانی ادا ہو جانے والے. باقی دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، ان میں آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی مشقت پڑتی. تو یہ سبحان اللہ نکالنے والوں نے اتنی محنت کر کے نکالا ہے. ہم سب تو اتنی بآسانی پہچان بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ با تو شدید اسٹرانگ تھا، مطلب اسٹرانگ والا حروف تھا، یہ فصیح میں کیسے چلا گیا، فصاحت یعنی خوش بیان میں کیسے چلا گیا. اور با اگر آیا ہے تو لام بھی آیا ہے، میم، نون، اور پھر را اگر آیا ہے تو بود کیوں نہیں آیا ہے اس میں، کیونکہ بود میں ایک طرح کی کناروں سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی ایزی فلو نہیں ہے، یعنی کہ آرام سے بہتا ہوا حروف نہیں نکل جاتا ہے منہ سے. جس میں تھوڑی بھی مشقت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے اسمات میں جاتے ہیں. لیکن جو بآسانی حروف بہتا ہوا بس نکل جائے، جسے آپ کہہ لیں بہاؤ کے ساتھ نکل جانا، خوش بیان ہوتا ہے حروف، وہ اطلاق میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اطلاق کے میننگ پڑھتے ہیں ہم لوگ. فصاحت، خوش بیانی، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں حروف کا اپنے مخرج سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا. حروف کو ادا کرتے وقت اس کا ڈیپینڈ جو ہے انحصار زبان کی نوک یا ہونٹوں پر ہو. آپ دیکھیں ایک اور بات بھی اس میں لوگ کہتے ہیں، اطلاق کے حروف جو ہیں وہ منہ کے قریب یعنی مخرج ادا ہونے کے قریب ہیں، ہونٹوں کے پاس، زبان کے نوک پر، اور زیادہ منہ کے اندر جانے لگ جاتے ہیں تو وہ اسمات بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خوش بیان جلدی ادا ہونے والے ایزی فلو والے ہیں تو منہ کے قریب ہوتے ہیں. جیسے کہ فا ہے، زبان ایک دم ہی بس اوپر کے دانت اور ہونٹ ایک دم باہر کا ہی مخرج ہے. را بھی آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کو ایزی پڑھ پانے والا اور اندر نہیں ہے، باہر ہے. بہت اسی لیے نہیں آیا اس میں. کیوں نہیں آیا؟ کناروں میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تو مشکل ہے، منہ کے اندر ہوتا ہے، بھر کے بھی ہوتا ہے، اس میں اطلاق حروف یہ والا بھی آ جاتا ہے نا، اطباق بھی ہوتی ہے اس میں ایک صفات کے، آپ منہ کے اندر بھر کر کے پڑھیں گی اور ایزی فلو نہیں ہے، اور اوپر سے ایک دم باہر کا مخرج نہیں ہے. میم ہونٹ کے ساتھ ہے، بالکل باہر سے ہی ادا ہو جاتا ہے، کوئی بھی اندر کی کوئی چیز نہیں لگ رہی ہے. نون بھی بالکل کنارے پر ہے. لام اور با بھی اسی طرح کنارے کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے یہ اس کے اندر آتا ہے. چلیں اتنا کافی انشاءاللہ سمجھنے کے لیے. باقی آپ اسے یاد رکھیں.
اور ایزی فلو اس کے اندر رہے گا، باقیوں میں نہیں رہے گا۔ تو اسمارٹ کے لغوی معنی جو ہم نے دیکھے تھے، بچتا تھا، یعنی کہ ایک دم سے ایزی، فصاحت، خوش بیانی نہیں تھی اس میں، کچھ نہ کچھ اندر کی طرف سے ہمیں یوز کر کے اس کو مخرج کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ گرامر والا جو پارٹ لکھا ہوا اس کو آپ خالی سن لیں، سمجھ لیں، کیونکہ اس کے معنی یہی ہی ہوتے ہیں، لیکن یاد آپ کو کیا رکھنا ہے، یہ والا کہ حروف اپنے مخرج سے آسانی سے جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، اور پورا ڈیپینڈ اس کا زبان یا ہونٹوں کے کناروں پر ہوتا ہے۔ باقی اس میں آپ رکھیں گی کہ اطلاق کے ہلکے پن اور اسمات کے بھاری پن کی وجہ سے اسمات کے حروف جو ہیں وہ ایزی فلو نہیں ہوتے ہیں، ہلکا سا بھاری پن ہوتا ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ یوز کیا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بچے ہوئے جتنے بھی ہیں اطلاق میں چلے جائیں گے۔ اوپر کا جو پارٹ ہے جو بنے بنائے ہوتے ہیں، مبنی، بنیادی طور پر ان کے جو بھی حساب رہتے ہیں وہ انشاءاللہ جب آپ گرامر سیکھ رہی ہوں گی تو جیسا کہ خلق، رزق، یہ والے جو 3 حروف سے بنے ہوئے ہیں سارے، یہ بنے بنائے جو ہوتے ہیں وغیرہ، اس کے اندر آپ دیکھیں گی کہ چوتھے والے میں فرمن لوگ موسٹلی نہیں ڈالے جاتے۔ انشاءاللہ گرامر جب آپ سیکھیں گے تو اسمات اطلاق ایک دفعہ آپ لوگوں کو ضرور یاد آئے گا ورب کے ٹائم پہ انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے آج سارے ایک دوسرے کے اپوزٹ صفات رکھنے والے حروف، یہ صفاتیں الحمدللہ ختم ہو گئی ہیں، اور جو صرف ایک جیسے ہیں، جو صرف ایک صفات رکھتے ہیں، یعنی اس کے اپوزٹ والے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایک دو حروف ہی پڑھتے ہیں اس کے اندر۔ شین میں آپ تفشی دیکھیں گی، رو میں آپ انحراف دیکھیں گی وغیرہ، تو آسانی ہے، 1-2 دن میں ہی انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جایا کرتے ہیں۔ ابھی ایک دوسرے کے اپوزٹ والے میں سے کسی کا کچھ سوال تو نہیں رہتا ہے؟ اطلاق میں آپ کو کرنے والا کوئی بھی کام نہیں ہے لگ بھگ، بس آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ ایزیلی آپ کا ادا ہوتا ہے، تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، خود سے خود ایزی ہے، وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے۔ یاد کرنا ہے کہ جی یہ اطلاق کے حروف ہیں، فرمن لو، بس ٹھیک ہے۔ کرنے والے کام آپ کو ملے ہیں، ہمس میں ملا ہے، جہر میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، آواز خود بخود چلتی ہے، ہمس میں آپ کو ہوا لے کے آنی ہوتی ہے جو کہ ہم سے مس ہو جا رہا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا کرنے والا پارٹ جو ہمیں ملا وہ رخاوہ ملا، رخاوہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو دھیان سے نہیں کریں گے تو وہ مس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو مس ہونا شروع ہوتے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن پہ آپ کو تلاوت کے دوران دھیان رکھنا ہے۔ دھیان آپ کو رکھنا ہے ہمس پر، رخاوہ پر، پھر اس کے بعد لین عمر جو ہے وہ بھی الحمدللہ کم ہے، خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن اتنا اس کے اوپر دھیان رکھنے کی، اگر نہ بھی رکھا جائے تو الحمدللہ ٹوکنے کے ساتھ کے ادا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ لین عمر پہ بھی دھیان رکھیں۔ اگر آپ کو ٹائمنگ اس کی بالکل بھی شارٹ ہو جاتی ہے تو قلقلہ بننے لگ جاتا ہے، تو اس پہ بھی دھیان رکھا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری ہماری تھی صفات، پیج کھول لیتے ہیں ہم لوگ تاکہ استعالہ پہ بھی آپ کو ہیوی والے پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اطباق میں بہت ذرا سا فرق ہوتا ہے، پھر بھی آپ اطباق کو الحمدللہ ہیوی اچھا سا اگر کریں گی، مخرج سے پڑھیں گی، تو اطباق منہ کے اندر بھر کر کے ایک ادا ہونے والا، اس میں سے بھی اتنا زیادہ ہمیں وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہاں بھی دھیان، رخاوہ، ہمس اور استعالہ، بس یہ 3 کو آپ اچھے سے ادا کرنا شروع کر دیں اپنی تلاوت میں تو آپ کے سارے ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ القیامہ شروع ہونی ہے آج الحمدللہ، بہت ایک چھوٹا سا سبق ہے، آیت نمبر 1 سے 5 تک، اور امید ہے کہ اب آپ لوگوں کا
تلاوت میں کم ہونے کی وجہ سے بار بار سنا جانے والا ایک پارٹ جو ہے، اسی لیے تلاوت کم رکھی گئی ہے. جلدی چھٹی ہو جائے والا پارٹ نہیں ہے، پورا کا پورا آپ کئی کئی بار سے سنا سکتی ہیں، پچھلا بھی سنا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس لیے کم سبق ہیں لیول 2 میں، تاکہ ہر چیز آپ اچھے سے ادا کر سکیں. چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. قلقلہ ہوگا، قلقلہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ شدید حروف ہے. اور آپ لوگ سے حروف کی صفات بھی پوچھی جائے گی، جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں وہ آپ لوگ صفات اپنی تلاوت میں بتاتے جائیں. ٹھیک ہے. بیوم القیامہ، یوم فلین آپ کریں گے اور واو ساکن ہوتا ہے، اپنا ٹائم لے گا. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لوامہ نبر ہوگا، اور نفس میں رخابہ آپ کریں گی، اچھا سا اس کو ٹائم دیجیے گا. اقسم، سیمو حرکات ہے، جلدی آگے نہیں بڑھنا ہے. لوامہ نبر آئے گا واو پہ. ہمس پہ رخابہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، نجمع دونوں عین ہیں حرکات کے ساتھ، اور بڑا نہیں ہونے دینا ہے، ادغام ہے. جہاں پر ادغام آئیں گے، غنہ ہے تو ادغام میکسیمم غنہ لے کے جایا جائے گا. غامہ حرف غا میں اطباق بھی ہے اور استعالہ بھی ہے، تو آپ دباؤ جو ہے منہ کے اندر ہی رکھیں گی، اچھا ہے بھی کریں گی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، نسویہ واو پہ پھر سے شدہ کے پہلے لین والا مخرج ہے، نبر ہوگا. نسویہ اس طرح سے، نسویہ نہیں، ویہ نہیں ہے، ویہ. نسویہ بنانہ یہاں پر رکھنا. ہاں. قادری، دی بالکل باریک، قاف فتحہ کے ساتھ ساتھ ہے، الف مدہ بھی اچھا ہے، فرسٹ لیول کا اس کو ہیوی کیجیے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، لیف رخاوہ راہ بھی ہوگا. لیفجر امامہ. تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ